اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی والوں اپنے موبائل بچا لو، رمضان آ گیا۔ میں آج دوسرا روزہ ہے اور ابھی تک جو ہے میں کم سے کم 7-8 CCTV ویڈیوز دیکھ چکا ہوں۔ مختلف یہ جو گروپس ہوتے ہیں نیوز واٹس ایپ کے، ان میں موبائل چھین رہے ہیں، بیچارے لڑکے کھڑے اکیلے بائک پہ آ رہے ہیں اور 3 لوگوں کو جو ہے وہ موبائل چھین کے جا رہے ہیں۔ یہ بھر کے آ جاتے ہیں رمضانوں میں دور دراز علاقوں سے، کراچی والوں کی گاڑیوں کی پینل چوری کرتے ہیں، سائیڈ مرر چوری کرتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، جانے لیتے ہیں، اپنی عید واپس جا کے اچھی بنا لیتے ہیں اپنوں میں، اور کراچی والوں کی عید برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب تو واقعی لگتا ہے کہ ہم چوٹیاں ہی ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ویسے یہاں کاروبار کرنا مشکل، شہر کھود کے رکھ دیا ہے، یہاں 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا عذاب ہو گیا ہے، یہاں زندگی عذاب بن گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کراچی والوں کو کراچی کی نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اور یہ جو ہم بڑی مشکل سے جمع پونجی کر کے گاڑیاں خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، وہ برباد کر کے چھین چھان کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اب تو زندگیوں کا بھی احساس نہیں رہا ہے۔ رمضان کا دوسرا دن ہے اور میں CCTV ویڈیوز مختلف واٹس ایپ گروپس پہ جو آتے ہیں نیوز کے، ان میں 7 سے 8 آلریڈی دیکھ چکا ہوں جس میں موبائل چھین رہے ہیں، لیکن مجال ہے چلان آ رہے ہیں کیمروں کے تھرو، مگر کوئی ڈکیت نہیں پکڑا جا رہا۔ اور یہ جو 15 شعبان کو فقیر آتے ہیں نا، سوزوکیاں بھر کے مختلف علاقوں سے کراچی کے اندر، چھوٹے بچے گود میں لے کے، ہاتھ پہ جعلی پٹیاں کر کے، لنگڑے لولے بن کے آتے ہیں، یہ رمضان کے بعد عید کر کے یہیں سے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی شرم نہیں آتی، ہم بھی مٹھیاں بھر کے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ ہمیں نہ اپنے رشتہ دار نظر آتے ہیں، نہ بھائی بہن نظر آتے ہیں، نہ عید کے دوست احباب نظر آتے ہیں، وہ سفید وائٹ کالر لوگ نظر نہیں آتے جن کو زیادہ ضرورت ہے، بلکہ ہم ان کی افزائش کرتے ہیں۔ دوسرا الحمدللہ وہ اسٹیٹ کھلا رہا ہے کے نام پہ جو ہے نا، ہم دسترخوان لمبے لگا کے ان کی اور افزائش کرتے ہیں۔ آؤ وہ کھانے کھاؤ جو تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھائے، آؤ وہ کھانے ہم تمہیں کھلاتے ہیں فری میں۔ اس کے بعد تم سارا دن جو ہے سارا دن بھیک مانگو، ہمارے بچے اغوا کرو، ہمارے گلی کے گٹر چوری کرو، اس میں ہمارے بچے گر کے مرے، گاڑیوں کے پینل چوری کرو، ڈکیتیاں مارو، پھر ہم ان کی افزائش کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ہم ہی ان کو لمبے دسترخوان بچھا کے کھانے کھلاتے ہیں، ہم ہی مٹھیاں بھر کے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ شرم ہمیں بھی نہیں آتی ہے۔ کراچی والے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ڈوب جائیں گے، گٹروں میں مر جائیں گے، کھڈوں میں رل جائیں گے، مگر آواز نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ وہ تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں نا، ہمارے DNA میں نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ، اپنے حق کے لیے کچھ بولے۔ یہ تو لگتا ہے کہ ہماری آواز بند ہو گئی ہے، ہمارا DNA ہی نہیں ہے کہ شاید ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے۔ اگر دیکھو یہ کام خود ہونا ہوتا نا تو 3 صدیوں میں ہو جاتا، 17 سال کی حکومت میں ہو جاتا۔ یہ نہیں ہوگا جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے۔ اور خدا کا واسطہ ہے یہ موسمی فقیروں کو مٹھیاں بھر کے پیسے مت دینا رمضانوں میں۔ یہی جو ہے وہ تمہاری گاڑیوں کی پینل چوری کریں گے، یہی تمہاری گاڑیوں کے سائیڈ مرر چوری کریں گے، یہی دن میں ڈکیتیاں ماریں گے، یہی تمہارے بچوں کی جو گٹر کے ڈکر اٹھائیں گے جس میں تمہارے بچے گر کے مریں گے، اور یہی تمہارے پاس، اور تم لمبے دسترخوان لگا کے، خدا کا واسطہ ہے ان کو کھانا یار ریگولائز کر دو نا، یار ریگولائز کر دو، کس کو کھانا دے رہے ہو، اس کا ڈیٹا لو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ کیا اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہے؟ کیا وہ یہاں کا رہائشی بھی ہے؟ ہمیں جو ملتا ہے ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، ہم جو ملتا ہے اس کو دسترخوان لگا دیتے ہیں، اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کوئی ان کو ڈکیتوں کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ 2 روزے ہوئے ہیں ابھی تک، صرف 2 روزے ہوئے ہیں، اور ابھی تک کچھ 7 سے 8 تو میں CCTV ویڈیوز دیکھ چکا ہوں نیوز واٹس ایپ گروپس کے اندر۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی ہوں گی اس کی CCTV ویڈیوز نہیں بنی، ہر جگہ ویڈیو تو نہیں بنتی نا۔ خدا کا واسطہ ہے کچھ ہم پہ رحم کریں، ہم انسان ہیں، ہم بھی we are not son of a lesser god، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی جو ہے اسی ملک کے شہری ہیں، ہم پہ تھوڑا سا رحم کریں۔ اور کراچی والے بھی اپنے حال پہ خود رحم کر لیں، اب بہت ہو گئی، اپنے حال پہ خود رحم کر لو، خدا کا واسطہ۔